السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہو، نماز کا پابند ہو، شریعت پر چلنے والا ہو، اس کے باوجود اس کے قبر میں عذاب ہو، کیا ایسا امپوسیبل ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کلپنا بھی کر سکتے ہیں؟ آئیے اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے اگر اس کو کوئی بندہ کرتا ہے تو چاہے وہ نماز کا پابند ہو، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، دعائیں ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہو، لیکن اگر وہ گناہ آپ کر رہے ہیں تو قبر کی عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن یمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی رات میں قبرستان گیا۔ والد صاحب کے قبر پر ایصال ثواب کر رہا تھا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، تہجد کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں اپنے والد صاحب کی قبر پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک ایک آواز مجھے سنائی دی۔ کسی شخص کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے تکلیف اور مصیبت میں کوئی کراہ رہا ہو۔ ایسے کسی شخص کی کراہنے کی آوازیں سنائی دی تو فرماتے ہیں کہ میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ آخر رات کے پہر میں، تہجد کے ٹائم میں، آخر کون سا ایسا بندہ ہے جو کراہ رہا ہے، اور وہ بھی ایسی آوازیں جس سے انسان بے چین ہو جائے، دل پھٹنے لگے، خوفناک آواز۔ تو فرماتے ہیں میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو ایک قبر میں، پکی قبر تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ آواز اسی قبر سے آ رہی ہے۔ تو میں اس قبر کے پاس گیا اور میں نے دھیان سے آواز کو سننے کی کوشش کی، تو وہ آواز اتنی خطرناک تھی، میں خود بے چین ہو گیا، جیسے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہو۔ تو فرماتے ہیں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا، اور جیسے جیسے صبح ہونے لگی اس آواز میں دھیمی ہوتی چلی گئی، کمی ہوتی چلی گئی، مطلب وہ آواز آہستہ آہستہ بند ہوتی چلی گئی۔ پھر جب فجر کا ٹائم ہوا تو وہ آواز بالکل بند ہو گئی۔ وہاں سے گزرنے والا گزر رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ قبر کس کی ہے، اس کا گھر کہاں ہے، لوکیشن کیا ہے، کس محلے میں رہتا ہے؟ تو اس بندے نے بتایا کہ یہ جس شخص کی قبر ہے، یہ بندہ بہت ہی بڑا عبادت گزار تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، مسجد میں ٹائم دینے والا، وقت گزارنے والا تھا، خاموش مزاج تھا، شریف آدمی تھا، ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ پھر پوچھنے لگے کہ جب اتنی ساری خصوصیت ان کے اندر تھی تو قبر کے اندر سے اتنی خوفناک کراہنے والی آواز، گھبراہٹ والی آواز کیوں آ رہی تھی؟ تو اس بندے نے کہا پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ نیک آدمی تھا۔ عبداللہ ابن یمینی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں محلے میں چلے گئے، لوگوں کے سامنے پورا ماجرا بیان کیا تو سب لوگوں نے ان کی وہاں بھی تعریف کرنی شروع کر دی کہ بہت نیک، متقی، پرہیزگار تھا، ایک بھی وقت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن یمینی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ جب اتنی ساری چیزیں تھیں ان کے اندر تو آخر ان کی قبر سے خوفناک آواز کیوں آ رہی تھی؟ تو لوگوں نے بتایا یہ آدمی تو تھا بہت نیک، ایک بھی وقت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا، مسجد میں مستقل ٹائم دیتا تھا، لیکن ایک گناہ یہ کرتا تھا۔ وہ گناہ یہ ہے کہ یہ سود دیتا تھا، سود کے ذریعے اپنی کمائی کرتا تھا۔ تو عبداللہ ابن یمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ کیا کہ ان کے قبر سے جو کراہنے سی آوازیں نکل رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سود دیتا تھا، سود کے ذریعے اپنی کمائی کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بیاج پر پیسے دینا حرام ہے، بلکہ آپ نے ابھی سنا متقی تھا، ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں چھوڑتا تھا، ہمیشہ مسجد میں رہتا تھا، لیکن بیاج پر پیسے دیتا تھا، اس کے ذریعے کمائی کرتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرنے کے بعد قبر میں خوفناک عذابیں ہو رہی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سود، بیاج یہ اتنا خطرناک ہے، ساری نیکیوں پر پانی پھیر سکتا ہے، ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو سود سے، بیاج سے بچیے، تھوڑا کھائیے، حلال کھائیے، حرام سے بچیے۔ حلال کا ایک لقمہ حرام کے ہزاروں لقمے سے بہتر ہے۔
उम्मीद करता हूँ इस क्लिप से सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह आज से अगर कोई सूद ब्याज में मुब्तला है तो इससे बचने की कोशिश करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इससे जरूर सबक हासिल किए होंगे। और इस क्लिप को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सूद का लेना देना, ब्याज पर इंटरेस्ट जो लेते हैं बहुत ज्यादा आम हो गया है और लोग इसको हलाल समझ बैठे हैं। तो इस क्लिप को जरूर शेयर कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।